الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیر الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا 7واں سبق ہے، 7واں درس ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ کی زندگی کے بارے میں۔ تو آج سے اور آج کے درس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ کی ہجرت کرنے کا جو ارادہ تھا وہ اور واپسی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ المنورہ کی جو ہجرت ہے اس کے بارے میں کچھ بولنے کی تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مشرکین مکہ مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی جماعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ستانے میں، تکلیف دینے میں، رلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے، اس لیے کہ جماعت بہت چھوٹی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی۔ دن بدن ان کا ستانا، ان کا رلانا، ان کا تکلیفوں کا پہاڑ بڑھتا جا رہا تھا، اور اسلام بھی اتنا ہی زور تھا۔ کبھی بھی ایک بات یاد رکھو کہ باطل جتنا بھی زور پر ہو لیکن جیت حق کی ہوتی ہے، کئی مرتبہ بول چکا ہوں۔ اللہ خود فرماتے کہ باطل کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر، غلط کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ غلط کا غلبہ زیادہ ہے، جھوٹ کا غلبہ زیادہ ہے، دھوکے کا غلبہ زیادہ ہے، اور فراڈ کا غلبہ زیادہ ہے، خیانت کا غلبہ زیادہ ہے۔ آج کل ایک ذہن بن چکا ہے لوگوں میں کہ جھوٹ بولیں گے تو بیپار چلے گا، جھوٹ بولیں گے تو گھر چلے گا، جھوٹ بولیں گے تو بزنس آگے بڑھے گا، امانت داری کے ساتھ کریں گے تو بزنس میں نقصان ہے، بیپار میں نقصان میں ہے، تجارت میں نقصان ہے، ملازمت میں نقصان ہے، فراڈ کیے بغیر کام نہیں ہو رہی۔ تو لوگوں کا ایک ذہن بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جھوٹ ہی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی اچھا نظر آ جائے، جھوٹ کی وجہ سے تھوڑا زیادہ پیسے 100 روپے زیادہ کما لے، لیکن جھوٹ ہے، دھوکہ، خیانت، فراڈ، اسی طرح ظلم، انصاف کم ہو رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو چلو مان لیں گے، چند دن کے واسطے، چند سالوں کے واسطے، لیکن قل جاء الحق، حضور آپ کہہ دیجئے، حضور آپ کہہ دیجئے، کون؟ اصدق الصادقین بول رہے ہیں بات، کون؟ وہ اللہ، سچوں کا سچا۔ حضور آپ کہہ دیجئے قل جاء الحق۔ ساس ستا رہی ہے بہو کو، سر مارا، بہو برداشت کر رہی ہے، یا بہو ستا رہی ہے ساس کو، ساس برداشت کر رہی ہے، شوہر ستا رہا بیوی کو، بیوی برداشت کر رہی ہے، بیوی ستا رہی ہے شوہر کو، شوہر برداشت کر رہا ہے، بچے ستا رہی ماں باپ کو، ماں باپ ستا رہی بچوں کو، استاد ستا رہی بچوں کو، بچے ستا رہی استاذوں کو، سر میں آ رہا ہے۔
حکمران ستاری رعایا کو، رعایا ستاری حکمرانوں کو، تو ظلم ناحق جتنا بھی چلن دے حضور آپ کہہ دیجئے قل جاء الحق، حضور آپ کہہ دیے جب حق آ جاتا ہے وما یبدئ الباطل، تو باطل پاؤں لگا لے کو بھاگتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ زمانہ ایسے ہی نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، زمانہ سب کے اوپر ایک جیسا نہیں، اللہ کیا بھی اگریمنٹ لکھ کر نہیں دیے، آج ساز زور میں ہے تو کل بھی ساز زور میں رہے گی، آج بہو اپنی طاقت دکھا رہی ہے تو کل بھی بہو اپنی طاقت دکھائے گی، آج شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو کل بھی اپنی بیوی پر ظلم کر سکتا ہے، ایسا اللہ لکھ کر اگریمنٹ لکھ کر نہیں دیے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج زمانہ ان کا ہے کل دوسروں کا ہو سکتا، کل ان کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتی ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہ کیا تو میں لکھ کو دیا ہوں کیا تمہیں آج خوش ہوں گے تو صبح میں خوش رہتی ہوں، لکھ کو دیا ہوں کیا میں، کیا تو بھی کوئی تو پیپر میں لکھ کو دیا اللہ، آج تمہیں مزے میں ہی تو صبح میں تمہیں مزے میں رہتی ہوں کو میں لکھ کو دیا ہوں کیا، آج تمہیں صحت میں ہی تو صبح تمہیں صحت میں رہتی ہوں لکھ کو دیا ہوں کیا، آج تمہیں خوب عیاشی میں ہی صبح میں عیاشی میں رہتی ہوں لکھ کو دیا ہوں کیا، نہیں، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی عبرتناک ہے، بڑی سخت ہے۔ تو اللہ فرماتی ہے جب حق آتا ہے تو باطل ایسا بھاگتا ہے، وما یعید، پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ کفار اور مشرکین کا ظلم تھا فی الوقت کے لیے، 13 سال کا ظلم تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو جمع کرے، جب بدر سے شروعات کرے اس کے بعد رکے نہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھے نہیں، اس کے بعد 13 سال تک ظلم تھا، ہمیں مانتی بڑا ستائے، لیکن 13 سال تک ظلم تھا، وہ جو بول رہی 13 سال کے بعد جو مدینے میں فتوحات دیا اللہ صحابہ کو، اللہ اکبر، حضرت عمر کی فتوحات، حضرت خالد بن ولید کی فتوحات، حضرت عثمان بن عفان کی فتوحات، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑے بڑے صحابہ کے ہاتھوں میں جو بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے ملک جو ہاتھوں میں ہے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ 13 سال کی تکلیفیں ہم مانتے ہیں کہ حق ناحق غالب تھا، لیکن جب حق آیا، مدینے میں حق آیا تو کیسا آیا؟ یا اللہ، پھر باطل واپس آیا، پوری مکے کی سرزمین، پورے جزیرۃ العرب سے ایک کافر کو بھی رکھنے سے باہر نکال دیا، حرم میں کسی کو اجازت نہیں، آج بھی اجازت نہیں، ایک کافر بھی رہنے کی اجازت نہیں، اونلی فار مسلمز کو باقاعدہ بارڈر لگ کر ہے، حدود حرم، حرم کے جو حدود ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے، اتنے اندر کسی کافر کو، کسی مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے انہیں کوئی بھی، آج بھی اجازت نہیں۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ پورے مشرکین عقیدے کے اعتبار سے ناپاکی، جسم کے اعتبار سے پاکی تھی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے انہوں ناپاکی، انہوں یہ کہ اللہ کو نہیں مان رہی، بتوں کی پوجا کر رہی، اس لیے فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد سے کوئی بھی مشرک حرم کے پاس نہیں آ سکتا، فیصلہ کر ڈالا اللہ، ہمارا نبی بھی اعلان کر ڈالا۔ تو کیا غالب ہوا حق؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ظلم زیادہ ہے، صبر کرو، اب انصاف پر چلو، 100 ظلم پر ہی نہیں، تم ایک انصاف پر چلو۔ فرعون اپنا پورے لشکر کے سمیت ظلم پر تھا، حضرت موسیٰ اکیلے تھے حضرت ہارون کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تھا، تو جیت کس کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ کی ہوئی، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں۔ نمرود اپنے پورے جماعت کے ساتھ، اپنے پورے قافلے کے ساتھ، اپنے پورے رعایا کے ساتھ مل کر تھا، حضرت ابراہیم اکیلے تھے، کون تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ کوئی نہیں تھے، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی، اکیلے تھے، حق پر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، باپ سے الگ کرے، تو حضرت یوسف اکیلے تھے، حق پر تھے، ناحق پر 10 بھائی تھے، پھر بھی توبہ کرے، لیکن جب ظلم ہو رہا تھا تو تب حضرت یوسف اکیلے تھے، 10 بھائی ایک طرف تھے، تو جیت کس کی ہوئی؟ پھر حضرت یوسف کی ہوئی۔ تو کئی ساری مثالیں ہیں۔ تو جھوٹ بڑھتا ہے، جھوٹ سے پیسہ بڑھ رہا ہے، جھوٹ سے خاندان بڑھ رہا ہے، جھوٹ سے لوگوں کی دلیں جیتے داری، تو چند دن ہی اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن سچائی کا جو اثر ہے نا وہ سالڈ ہو،
وہ بڑا زبردست بیٹھتا ہوا، نہیں ہٹ سکتا وہ. دلوں کو جیت سکتی ہے ہمیں سچائی کے ساتھ. جھوٹ سے آدمیوں کو جیت سکتے ہیں، آدمیوں کی دلوں کو نہیں. جیسا آج کل کا ہی نا جو واہ واہیں، سیٹیاں ہیں، بینر ہیں، نامہ ہیں، چیخاں ہیں، یہ سب چند دن نیچے ان کے ہٹنے کے بعد دوسرا وہ جگہ آنے کے بعد اب اس کے چیخاں، اب اس کے نام کے چیخاں، اس کے نام کے جھنڈے، اس کے نام کے بینراں، اس کے نام کے آوازاں، سیٹیاں. نہ حق دبکا کہ نہیں، حق غالب آیا کہ نہیں. تو بولنے کا مطلب یہ اسی لیے اللہ کے فرماتے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو بات رہتی مضمون سے ہٹ کر ہے لیکن سمجھانا پڑ رہا ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. ایک اللہ والوں کے پاس ایک آدمی آیا کر کے لیا کہتا ہے دعا حضرت سے بولیا کہتا ہے حضرت دعا کرو اللہ بلّہ کا مال دیں دے، حلال مال، بلّہ کا مال دیں دے. حضرت بولے کہتے بلّہ کا ہونا حلال ہونا، بات میں غور کرو، بلّہ کا ہونا حلال ہونا. حضرت حلال ہونا لیکن بلّہ کا ہونا. حضرت بولے کہتے حلال اتاس ملتاس، اتنا نہیں ملتا. ہاتھ ایسا دکھا کہتا حضرت ایسے دو آدم بڑا پھیلا کے حلال اتاس لیکن تھوڑا ملتا. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. حضور آپ کہہ دیجئے خبیث مال یعنی حرام مال اور پاک مال دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حالانکہ حرام مال زیادہ دکھتا تمہیں، زیادہ دکھتا ہے، لیکن اس میں نہ صحت مل سکتی، نہ عافیت مل سکتی، نہ خوشیاں مل سکتی، نہ سکون مل سکتا، کچھ بھی نہیں مل سکتا. برکت کب ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں مولوی صاحبان کی کمائی میں برکت بلّہ کی بھائی. ہمیں 20,000 کمانا بھی ہے کچھ انہوں 5,000 کمانا بھی ہے کچھ، ہمیں لاکھ روپے کمانا ہے کچھ انہوں 10,000 روپے کمانا بھی ہے کچھ. بہت برکت. اچھا ٹھیک ہے وہ برکت تم نہ دیا تمہارے 1 لاکھ روپے منجے دیا دیں گے تو بول رہی نہیں ہمیں 1 لاکھ روپے کمانا بھی کچھ ہے، انہیں 10,000 روپے کمانا بھی کچھ. میرے 10,000 تم 1 لاکھ روپے تمہیں منجے جاؤ نہیں دیتے. آدمی ہرس بھائی ابھی بولا تھوڑی دیر پہلے ہمیں 1 لاکھ روپے برابر تمہارا 10,000 برابر کیونکہ تو تمہیں اللہ کے گھر میں کام کرنے سے برکت زیادہ تمہارے پیسوں میں. برکت مٹھی کیا بھی نہیں. اللہ تھوڑی چیز پر قناعت کرنے کی توفیق دیا علیہ علماء کو. ہر عالم کے ساتھ، ہر امام کے ساتھ، ہر دین کے کام کرنے والے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ظلم ہو رہا ہے، اخروی اعتبار سے کیا ملنے والا ہے تصور بھی نہیں ہے، لوگوں کے دماغوں میں بھی نہیں اللہ کیا دینے والا ہے. سب مارا. تو بات یاد آ گئی حضرت میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے رہتی نا جتنے بھی اندھے اللہ ان کو بلاتا کہتے، بلا کو بولتا کہتے سب شعیب علیہ السلام کے ساتھ آ جاؤ. اندھے جتنے بھی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا آ جاؤ بائیں طرف، دائیں طرف یا بائیں طرف. حدیث میں غالباً کیا ہے معلوم نہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسا ہی ہے یا بدل کو ہے نہیں معلوم، لیکن اتنا تو ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ میرے بازو میں آ جاؤ. جتنے بھی اندھے تھے دنیا میں ماں پیٹ اندھے یا اچھے تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے، اللہ کی عذر کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلے گئے تھے، انہیں سب کس کے ساتھ آ چلا شعیب علیہ السلام کے ساتھ. بغیر حساب و کتاب کے ان کو اللہ بازو بلا لیتا کہتے خوش نصیب بندے. آج انہیں رو رہی کل ان کو مقام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے بازو میں جگہ بھائی. کس کے؟ اللہ کے بازو میں جگہ. پھر سفید سفید چٹے رہتی معلوم، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری کیا بولتی اسے، سفید سفید چٹے آ جا کو جسم پورا ویٹ ہو جاتا. ان کو سب اللہ بولتا کہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تمہیں آ جاؤ یہ طرف. پورے علماء جاتے ہیں تو پورے کیا اللہ یہ اندھوں کو بولے سو ہمیں صبر کرو، اللہ بہت بڑا بدلہ دیتا ہے، بیانہ کر کو سمجھا کو سب بولے سمیں. ان کو تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے شعیب علیہ السلام کے ساتھ. ان کو برس والے کو ہمیں بولے ان کو اتنا بڑا مقام تمہیں ایوب علیہ السلام کے ساتھ دیا. ہم نہ کہیں کو اللہ پکڑا لیتے نہیں تمہیں، ہم نہ کہیں کو اللہ پوچھ لیتے نہیں تمہیں. تو اللہ بولتا کہتے کیا بھائی تمہارا. حضرت شعیب علیہ السلام بھی بولتے، حضرت ایوب علیہ السلام بھی بولتے اللہ انہوں ناراض ہو جا رہی نا، ان کو چھوڑا لو بھائی تمہیں آرام سے رہو. کیا بھائی تمہارا. اللہ برس کی بیماری والوں کو، کوڑ کی بیماری والوں کو، اندھوں کو سب ہمیں اللہ بیانہ کر کر کو بولے سے ہم نہ کیا بھی نہیں درا ان کو یہ تھے اچھے مقام درا. اللہ بولتا تمہیں سب جتنے بھی علماء ہیں، حفاظ ہیں، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، علماء کون علماء یاد رکھو. اللہ بولتا کہتے کیا بھائی کیا بھی نہیں. اللہ بس ایک تھوڑا سا درد ہے ہمنا بھی کہ ہمنا کیا بھی تو مل رہا نہ ہے، سب کو مل رہا ہمنا نہیں مل رہا. اللہ بولتا کہتے
ٹھیک ہے تم سب کھڑے ہو جاؤ, تمہاری انگلیوں سے اشارے کرو, تمہارے اشارے جہاں جہاں تک جاتی سب کو بغیر حساب و کتاب کے تمہارے ساتھ جنت ہے. علماء کی شان, کس کی؟ علماء کی شان. صرف اتنا ہی نہیں بھائی, جنت میں ایک مجلس لگتی کہتے اللہ اکبر, علماء, انبیاء, صحابہ, صلحاء, اہل اللہ, ان کے علاوہ دوسرے کون نہیں رہنا. اللہ, انبیاء, صحابہ, علماء, اہل اللہ, جتنے بھی علماء ہیں پورے کے پورے وہاں وہ مجلس میں. بقیہ جتنے بھی عوامی ان سب کہاں باہر انتظار کرنا سے. زبردست علم کے پہاڑاں بڑے بڑے, علم کے سمندراں بڑے بڑے, اور انبیاء اور پورے نبیوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے نبی انہوں, اور پوری کائنات کو علم بانٹنے والے اللہ. تو کیا علماء کی مجلس میں کیسی بحث چلتی رہتی کہ نہیں مسئلے مسائل کی, تو وہاں بحث چلتی رہتی, زبردست علمی گفتگو چلتی رہتی, پورے کے پورے لوگ رشک کرتے رہتے. کاش ہمیں بھی ہمارے بچوں کو عالم بنا لے رہتے, ہمیں بھی عالم بن گئے رہتے, تو آج ہمیں بھی وہ مجلس میں اندر پرائیویٹ جو پارٹی ہو رہی ہے اندر, اس میں ہم نہ بھی کیا ملی رہتی, انویٹیشن کارڈ ملا رہتا. این الائمہ, این العلماء, این المؤذنون, کہاں ہیں کہاں ہیں. تو حرام مال اور حلال مال دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حلال ہونا تو کم ملتا, حرام ہونا کا تو زیادہ ملتا لیکن برکت نہیں ہے. کہنے لگے حرام ہونا کا تو بہت سارا ملتا, حلال ہونا کا تو رتیب ملتا. فیصلہ کر لے کیا ہونا ہے. تو ایسا جھوٹ سے زیادہ کما لیں گے تمہیں, لیکن اس کا اثر قریب ہے, بڑا خطرناک پڑنے والا ہے. ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہم, اللہ حضرت والا کی عمر برکت عطا فرمائے, حضرت ایک بات بڑی اہم بتایا کرتے تھے. کوئی آدمی روزانہ شراب پی رہا ہے, روزانہ زنا کر رہا ہے, روزانہ میوزک سن رہا ہے, روزانہ گالیاں دے رہا ہے, روزانہ لڑائیاں لگا رہا ہے, روزانہ قتل کر رہا ہے, روزانہ رشتے توڑ رہا ہے, روزانہ بیوی پر ظلم کر رہا ہے, روزانہ ماں باپ کو ستا رہا ہے, روزانہ کسی کا مال ناحق کھا رہا ہے, روزانہ پیپر میں جھوٹ بول رہا ہے, کوئی بھی گناہ روزانہ کر رہا ہے اور مطمئن ہے مجھے کیا بھی ہو رہا ہے نا. تمہیں بولتی ہیں اللہ پکڑتا ہے کو, اللہ کیا بھی کر رہا نہیں نا, میں روزانہ گناہ کرتا ہوں, کئی ڈرنا مجھے کون کیا کر لیتے اس لیے نا. روزانہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے, روزانہ گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, روزانہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے, بیوی شوہر کے ساتھ روزانہ خیانت کر رہی ہے, عورت روزانہ باپ کو معلوم ہو رہا نا میں اتنی چالاک ہوں میں کہ میرے باپ کو معلوم ہو رہا نہیں, میرے مرد کو معلوم ہو رہا نہیں, میرے رشتہ داروں کو معلوم ہو رہا نہیں. کو مطمئن ہے عورت اور مرد مطمئن ہے کہ میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے, میں کتنا آگے بڑھ رہا ہوں. انہیں ڈرنا کہتے انہیں. پیر صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے کہ اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑتا 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 اچانک ایسے وقت میں پکڑتا کہتے کہ اللہ اکبر. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. کئی جگہ اللہ بولے میری پکڑ بڑی خطرناک ہے, ایسے وقت میں پکڑ دوں کہ تم نہ ہوش بھی نہیں رہتا, تم نہ خیال بھی نہیں رہتا, تمہارے تصور میں بھی نہیں رہتا کہ میری موت اب آتی ہو. اور ہمیں آنکھوں سے دیکھیں کیا عمر 40 سال کی, کیا عمر 30 سال کی, کیا عمر 50 سال, کیا جائیداد, کیا پراپرٹیاں, کیا دولت, اچانک عمر, اچانک بلاوا اللہ کا. اور ہمارے نبی بولے جس کا آخری نوالا ختم نہیں ہوتا تب تک اللہ اسے نہیں بلاتا. آخری دانہ بھی ہے اس کے حق میں تو انہیں وہ کھا کچھ مرتا کرتا. تو کیسا بلا لیں اللہ, بچوں کو بلا لیں, بڑوں کو بلا لیں, جوانوں کو بلا لیں. تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی بلاوٹ, اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے. تو مطمئن نہیں رہنا, روتے رہنا, روزانہ اپنی غلطیوں کو یاد کرتے رہنا, روتے رہنا, معافی مانگتے رہنا اللہ سے. اتنا بڑا توبے کا دروازہ اللہ کھلا رکھے. تو بات پھر مضمون میں آگیں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا, چھوٹی سی جماعت تھی مسلمانوں کی مکے میں, تو اتنا ظلم ہوا, اتنا ظلم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو اتنا زیادہ ظلم ہو رہا تھا, تکلیفیں ہو رہی تھی, پریشانیاں ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہجرت روانہ ہو جاؤ, حبشہ کی طرف ہجرت شروع کرو. حبشہ کی طرف کیا کرو؟ ہجرت شروع کرو.
وہاں جاؤ, حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا اچھا آدمی ہے, وہاں جا کیا کرو, اطمینان سے اللہ کی عبادت کرو. تو لوگ نکل گئے. حالانکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زبردست خاندان, بڑے زبردست خاندان والے, مکہ کے بڑے زبردست آدمی, تجارت کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے بڑی زبردست ان کی پکڑ تھی, داروگیر تھی ان کی, لیکن پھر بھی ان کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا. تو چنانچہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت دی. کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے, طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دعوت دی. تو جب انہوں ایمان میں آئے تو ان کے چچا, حضرت طلحہ کے چچا تھے نوفل ابن خویلد, انہوں کیا کرے گا, تو حضرت سیدنا ابوبکر کو اور اسی طرح حضرت طلحہ کو, دونوں کو پکڑ کو باندھ کو خوب مارے, خوب مارے. حضرت طلحہ کو مارے, حضرت ابوبکر کو مارے, کئی کو مارے. سب ایمان کی دعوت دیکھو, ان کو ایمان میں داخل کرا لے, کتنا ظلم ہوا. کل بعد میں چھوڑ دال کو آگے چلا گیا تھا کہ ایمان ہو اور ہمارے پر ظلم نہ ہو, ایمان ہو اور ہمارے پر تکلیفیں نہ ہو, ایمان ہو ہمارے پر مصیبتیں نہ ہو, ایمان ہو ہمارے دشمن کوئی نہ ہو تو ڈرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایمان والے کوئی ہیں کیا دنیا میں, کائنات میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل والے کوئی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی والے کوئی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کی دعوت دینے والے کوئی ہیں, کوئی نہیں. تو جب ہمارے نبی پر ہی جتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تو ہمارے پر کتنے ٹوٹنا, سوچ کو دیکھو. تو چچا کیا کرے, خویلد, نوفل ابن خویلد بہت خطرناک مارے. تو ایک آدمی کو بچانے کے لیے نہیں آیا خاندان کا, تو حضرت ابوبکر کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مجھے مارے ہی, لیکن میرا خاندان میری حمایت ہے نہیں کرے آئے, اس لیے آپ کی اجازت ہو تو میں بھی حبشہ کی طرف کیا کرنا چاہتا ہوں, سفر کرنا چاہتا ہوں, ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے ڈالے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. صحابہ کے ماروں کو دیکھ کر برداشت کرنا نبی کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا. آج ایک مسلمان کے اوپر تلوار اٹھا رہا, آج ایک مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو تھوڑا سوچ کر دیکھو کہ جب کفار و مشرکین صحابہ کو مارتے تو نبی کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے. آج ایک مسلمان کو مار رہا ہے تو نبی کو کتنا درد ہوتا رہے گا, نبی کتنا روتے رہیں گا قبر میں, نبی کتنا تڑپتے رہیں گا. اس لیے کہ پیر اور جمعرات ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, نبی کو بتایا جاتا ہے. تو نبی اتنا روتی کہتے, اتنی تکلیف ہوتی کہتے کہ غیر تو تکلیف دیا چلو مان نہیں گئے, لیکن اپنے بھی ستاری نہ, کیونکہ نبی کو درد ہوتا کہتے. تو جب یہ کفار نبی کے صحابہ پر ظلم کرتے ہیں تو نبی کو رونا آتا. نبی مجبور ہو کر اپنے جانثاروں کو, اپنے چاہنے والوں کو, دیکھو باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, چچا بھی نہیں, دادا بھی نہیں, کوئی نہیں, خاندان جو تھا یہ صحابہ تھے, لیکن ان کے اوپر ایسے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. نبی مجبور ہو گئے, اپنے سے دور کر ڈالے. نبی تمہیں چلے جاؤ, ہونا تو میں, ہونا تو ظلم سہ لیتا ہوں, میں ہونا تو مارا کھا لیتا ہوں, میں ہونا تو تکلیفاں برداشت کر لیتا ہوں, تمہیں یہاں سے نکل کے چلے جاؤ. الگ کرے ان کو. کیوں؟ میرے صحابہ ہو, میرے اوپر ایمان نہیں سو, مجھے مانی سو, میرے اللہ کے اوپر عبادت کر, میرے اللہ کی توحید کو قبول کریں سو. تو ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے. آج ایک مسلمان کو صرف چند مسائل کے خاطر, چند مسئلوں کے خاطر, چند اختلافی مسئلوں کے خاطر, چند باتوں کے خاطر مارنا, توڑنا, دھاڑنا, گالیاں گلوچ. کیا نبی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تھوڑا نہیں سوچتے؟ ایک ہاتھ اٹھانے سے پہلے تھوڑا سوچ لیتے کہ نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں تو کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہی بھائی, چند اختلافی مسائل ہی ہوتا, پھر بھی تو مسلمانش نہ, پھر کہاں سے اجازت دیتی شریعت. اسی لیے ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ تلواریں اٹھائیں گے, تو تم کیا کرنا, اپنی تلوار کو توڑنا اور جا کر گھر میں بیٹھ جانا, لیکن کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر تلوار نہ اٹھانا. یہ ہمارے نبی کا جملہ تھا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت مل گئی. ہمارے نبی مجبور تھے, ابوبکر کا جدا ہونا ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا, ہمارے نبی کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے ابوبکر چلو, اب بھی چلو. تو حضرت ابوبکر بھی نکل گئے مقام برق النعمہ میں. دیکھو یاد رہو کس سے اجازت لی حضرت ابوبکر, نبی سے. بھیجے سکون ہمارے نبی, اللہ کی مرضی سے ہمارے نبی ہر کام کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو تھوڑا یہ بات دماغ میں رکھتے رہو, چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی جو سمجھنے کی رہتی.
تو مقام برق النعمہ میں پہنچے تو ابن الدغنا قارا کا بہت بڑا مالدار تھا، سر مارا، تو بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑی پہچان تھی اس کی عرب میں، مکے میں خاص طور پر بڑی پہچان تھی۔ اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ اچانک پورا سفر کی فرق نکل رہی، کہاں نکل رہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قوم مجھے کیا کر ڈالی ہے، گاؤں میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے نہیں، بہت زیادہ ستا رہی ہے، بہت زیادہ مار رہی ہے، ستا رہی ہے، اس لیے میں ہی ارادہ کر رہا ہوں کہ مکہ چھوڑ کر کہاں چلے جاؤں، حبشہ چلے جاؤں اور اللہ کی عبادت آزادی سے کروں۔ تو ابن الدغنا نے کہا کہ مکہ والوں کو شرم نہیں آتی، اتنے اچھے سے آدمی کو مکہ سے نکال دیے، تم مفلسوں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازوں کی قدر کرتے ہو، مصیبت میں رہنے والوں کی مدد کرتے ہو، ایسے آدمی کو تم نہ مکہ والے نکالے، مجھے تعجب ہو رہا ہے، چلو میں بات کرتا ہوں مکہ والوں سے۔ تو اس کی بڑی بات چلتی تھی مکے میں، قارا کا جو رئیس تھا ابن الدغنا۔ تو ابن الدغنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس لے کر آیا۔ دیکھو اللہ کو پسند نہیں تھا حضرت ابو بکر کو نبی سے الگ بھیجنا، اس لیے کہ اللہ فیصلہ کر لیا تھا بھیجنا ہے تو مدینے کی ہجرت سے بھیجنا، ساتھ میں نبی کے ساتھ رکھنا ہو۔ کون ارادہ کر لیا تھا؟ اللہ ارادہ کر لیا تھا، اللہ روک ڈالے۔ تو ابن الدغنا پھر مکے میں واپس لے لگا اور لوگوں سے کہا کہ ابو بکر میری امان میں ہے، اگر کوئی ابو بکر کے اوپر ہاتھ رکھا تو اچھا نہیں رہتا، ابو بکر میری امان میں ہے۔ ایسے آدمی کو تمہیں نکال رہی ہوں جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، مفلسوں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، مصیبت میں رہنے والوں کی مدد کرتا ہے، مہمانوں کی قدر کرتا ہے، ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو تم نہ گاؤں سے نکالے گی، ہمت کیسے بھی؟ آج کے بعد میرے امان میں رہے گا، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو قریش نے کہا ابن الدغنا ہم مانتے ہیں کہ آپ کی امان میں ہے، لیکن یاد رکھو ابو بکر گھر میں عبادت کر لینا، گھر کے باہر عبادت ہے، جو گھر کے باہر صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیے تھے جہاں انہوں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو آدمیاں تعجب کرتے تھے کہ کئی کنوں اتنا روتے ہی، تو ان کا اثر پڑتا تھا لوگوں پر کہ اتنا کئی روتے ہی۔ اس لیے کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ ابن الدغنا ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر آپ کے امان میں، ٹھیک ہے ہم ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن ہمیں ان کو اجازت نہیں دے گھر سے باہر آپ کو عبادت کرنا، گھر سے باہر آپ کو نماز نہیں پڑھنا، کیا بھی ہے گھر میں کر لینا، لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دینا۔ تو حضرت ابو بکر تھے، اپنی عبادت پھر صحن میں شروع کر ڈالے، پھر رونا شروع کر ڈالے، پھر نمازیں شروع کر ڈالے۔ تو پورے کے پورے لوگ ابن الدغنا کے پاس چلے گئے، تمہیں کہا کہ میری امان میں ہے بول ڈالے، لیکن ابو بکر پھر وہ سچ کر رہی، صحن میں عبادت شروع کر ڈالی، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے ماں مرد حضرات پورے ان کے رونے سے، ان کی عبادت سے متاثر ہو رہی، اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر ابو بکر کے دل دادا ہو جا رہی ہیں، ابو بکر سے فدا ہو جا رہی ہیں، ابو بکر کو ماننے کے لیے تیار ہوں گی، ابو بکر کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ابن الدغنا امان واپس لے لو، اب ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے، ابو بکر کو تکلیف دینا ہے سوچو۔ تو ابن الدغنا آیا، آ کر کہنے لگا کہ ابو بکر تھوڑا تو بھی صبر کر لینا، ان کیا تو میں تمہارا سے اتنی بڑی ذمہ داری لیا کہ تو کہتا ہے تو انہیں بھی ایمان سے ہٹا ہوا تھا، اسے ایمان کے بارے میں کیا معلوم بولو، اسے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا معلوم بولو۔ بھائی محبت کو چھپانے ہوتا کیا بھائی؟ آج کل ناجائز محبتوں کو چھپانے نہیں ہو رہا ہے، کتنا باہر آ جا رہی، کتنا بدنام ہو رہی ہے آج۔ تو یہ تو حقیقی محبت نا اللہ سے، اللہ کے رسول سے سچی محبت، اسے چھپانے کیسا ہوتا ہے؟ ناجائز محبتوں کو چھپانے نہیں ہو رہا آج، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تو جائز محبت تھی، اسے کیسے چھپا سکتے تھے؟ تو ابن الدغنا کہنے لگا کیا ابو بکر میں اتنی بڑی امان لیا تمہیں، تمہاری کیا عبادت ہے تو تمہیں گھر میں کر لے ہو، کہیں کو باہر کر رہی، میری بات سمجھتے نہیں کیا تمہیں؟ آج کے بعد میں تمہاری امان نہیں لیتا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان نہیں لیتے کہ تو چھوڑ دو، میں آپ کا محتاج نہیں ہوں، میرا اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، میرا اللہ مجھے بچاتا ہے، میرا اللہ کی میں پناہ لے لیتا ہوں، تمہاری پناہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے، میرے لیے خدا اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے، میرے لیے اللہ ہے، اللہ کی پناہ ہے اور اللہ رسول کا ساتھ ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے کہ اب ضرورت نہیں تمہاری پناہ کی۔ تو یہ بول کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر اپنی عبادت شروع کرے۔ تو پھر کفار اور مشرکین کا ظلم زیادہ ہو گیا اور زیادہ ظلم ہو گیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت تک مدینہ میں ایک دین کی سرگرمیاں ہو گئی تھی، مدینہ میں بہت زیادہ دین پھیل گیا تھا، مدینہ میں اکثر لوگ ایمان میں آ چکے تھے،
سامنے جو چیز رہتی نا اس کی قدر نہیں رہتی، لیکن باہر والوں کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو یہ بات کہ جب تک ہمیں بستی میں رہتی ہیں، عمل کرتے رہتی ہیں، تقوی میں رہتی ہیں، شریعت پر چلتے رہتی ہیں، ہماری قدر بستی والے نہیں کرتے۔ کہیں بھی دیکھ لیتے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھ لو، ان کی بستی میں سامنے چلتے پھرتے رہتی، قدر نہیں کرتے، لیکن انہوں وہاں سے نکل کر باہر ہے تو کیا قدر رہتی ان کی، کیا لوگ ان سے پیار و محبت کرتے۔ تو آدمی کو قدر معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آدمی کی عادت کیا ان کا قدر نعمت بعد زوال، نعمت ختم ہونے کے بعد قدر معلوم ہوتی ہے آدمی کو، رہے تک قدر معلوم نہیں، آنکھوں کی قدر، زبان کی قدر، زندگی کی قدر، صحت کی قدر، جوانی کی قدر رہے تک کام معلوم ہوتی ہے، ضائع ہونے کے بعد ہی نا آنکھیں کھولتے سو کہ یہ اچھی چیز ہمیں گوا لینا، قدر معلوم ہوتی سو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر دوبارہ اتنا ظلم ستم سے ستایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر دوبارہ کیا کرے، ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ تو اس وقت تک مدینے میں کیا ہو گیا تھا، اسلامی ماحول بن چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اب کہیں کا بھی ہجرت کا ارادہ کرو نہ، اب اللہ کا حکم نزدیک میں آنے والا ہے، اللہ بول کر ہے کہ حضور تیاری کر لو، آپ اور ابو بکر ہجرت کرنا مل کر۔ تو حضرت ابو بکر خوشی سے ناچنے لگے، حضور اللہ میرا نام بلیا ہے آپ کے ساتھ ہجرت میں جانے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابو بکر آپ کو بھی اللہ بول کر ہے، تیاریاں کر لو بلیا۔ تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے نزدیک میں۔ تو حضور مجھے بھی ہم رکابی کا شرف ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ساتھ چلو گے میرے ساتھ، جب بھی میں نکل دوں مکے سے تو تم بھی میرے ساتھ چلو گے، لیکن انتظار کرنا ہے، ابھی بھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ تو یہ بات بولنے کے بعد پھر 4 مہینے انتظار کریں، کتنے مہینے؟ 4 مہینے انتظار۔ دعا کرو اللہ رب العزت سے انشاءاللہ بات اسی طرح چلتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رکھے تو بات بھی باقی رہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔